حضرت مولانا غفران احمد صاحب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہمارے معزز مقررین نے اس مظاہرے کا مقصد اور اس کی جو غرض ہے وہ بیان کر دی ہے کہ آج ہم یہاں اپنے ملک پاکستان اور اپنے ملک کے مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کے خاطر یہاں پہ جمع ہیں۔ میں آپ حضرات سے چند ایک باتیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کا جو حکمران ہے مودی، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کا مخالف ہے۔ اس نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بارہا یہ کہا کہ آپ کو اس ملک چھوڑ کر پاکستان جانا پڑے گا۔ ایک اس کا اخلاق ہے، ایک اس کی حکومت ہے، اور ایک ہماری حکومت اور ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ہے۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے ایک صحافی کو گرفتار کیا تھا اور اب اس کو ایک بہت بڑا دہشت گرد بنا کر پوری دنیا کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ صحافی کی حیثیت سے ہندوستان گیا تھا۔ مولانا مسعود اظہر، اس کو انہوں نے گرفتار کیا، اور جب مسلمان کی امداد کے لیے تیار ہوتا ہے تو افغانوں نے مسعود اظہر کو اس طرح رہا کیا کہ احمد شاہ ابدالی اور محمود غزنوی کے دیش میں بیٹھ کر مسعود اظہر کو جو ہے نا قندھار میں حاضر کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے مجبور ہو کر مسعود اظہر کو ان کے حوالے کر دیا۔ آج اگر ان کا ونگ کمانڈر پائلٹ گرفتار ہوا ہے، اس کو اگر پاکستان نے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی ایک اسلام کا، مسلمانوں کا ایک اخلاق ہے۔ اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ جنگی قیدی کے جو احکام ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر موجود ہے۔ انشاء قتلہم، انشاء استرقہم، انشاء ترکہم۔ چاہے تو اس کو قتل کرو، چاہے اس کو غلام بنا کر جی ایچ کیو میں اس سے جھاڑو لگواؤ، چاہے ترکہم، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں، بہت اچھا کیا ہے۔ لیکن یہ پیغام ہم نے دیا ہے ہندوستان کو کہ ہمارے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس کو ہم گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جو مظلوم بن جائے تو اس کے اوپر ہم رحم بھی کرتے ہیں، جو عاجز بن جائے اس کے اوپر ہم رحم بھی کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر کیوبا جیسی جیل ہم نے نہیں بنائی ہے، ہم نے گوانتانامو بے جیسی جیل نہیں بنائی ہے جہاں انسان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم نے عراق کی ابو غریب جیسی جیل کسی اسلامی ملک میں نہیں بنایا کہ ہم کسی انسان کے ساتھ انسانیت سوچ جو ہے نا وہ سلوک کریں، یہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو اس دفعہ
ہمارے حکمرانوں نے جو اس شخص کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے امن کا میسج ہے. اگر اس طرح کے افراد اگر امریکہ بھی چھوڑ دیتا، ان کو کیوبا میں اور دیگر عقوبت خانوں کے اندر انسانیت سوز مظالم ان کے ساتھ نہ کرتا، تو آج امریکہ ذلیل ہو کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس سے بہتر اس کا حل نکلتا. انسانیت کے ساتھ رحم کرنا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت سے پکارتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ ہندوستان 6-7 صدیاں اس کے اوپر اسلامی حکومت رہی ہے. یہ سارا ہمارا اثاثہ ہے. وہاں کا تاج محل ہو، شیش محل ہو، دہلی کی جامع مسجد ہو، دہلی کا لال قلعہ ہو، یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے. یہ ہندوؤں نے نہیں بنایا ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے. 7 صدیاں یا 6 صدیاں یہاں پر حکومت رہی ہے ہماری. اور صرف کشمیر تک نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے. اور آج ہم سن 47 والے جذبے کی توثیق اور اس کے عہد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کے لیے ہم ایک ہیں، ایک جان ہو کر لڑیں گے. جس قسم کی ذمہ داری حکومت ہمیں دے گی ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں. جان مال سے ہم تیار ہیں. ہم مسلمان ہیں. جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہمارا ایمان کا جز ہے اور ہمارا ایمان کا حصہ. اور یہی جذبہ جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو مذاکرات پہ مجبور کیا ہے، یہی جذبہ جس نے سوویت یونین جیسے سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ جذبہ مسلمانان پاکستان کے اندر موجود ہے. اور وہ دن ضرور آئے گا کہ انڈیا کے اندر بھی اس قسم کے 2-4 اسلامی ملک اور بنیں گے. میرے محترم دوستو، یہاں بیٹھ کر ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جن کو کل ہم عملی جامہ نہ پہنا سکے. یہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کی صورتحال ہے. لیکن عوام اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری، حکومت جو ہمیں ذمہ داری دے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم پھر سے شاملی کا میدان جہاں پر حافظ ضامن شہید ہوئے تھے، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اس تاریخ کو پھر دہرانے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم احمد شاہ ابدالی اور محمود غزنوی جس نے سومنات کے بت گرائے تھے، ہم اس کے روحانی نسل ہیں. ہم پھر وہ تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہیں. اور آج اس موقع پر میں اس علاقے کو، گلگت بلتستان کو، ہمارے بڑوں نے قراردادوں کے ذریعے نہیں، جلسہ جلوس کے ذریعے نہیں، زور بازوں سے ہندوؤں سے آزاد کرایا تھا. ہم انہی کے اولاد ہیں، انہوں نے آزاد کرایا ہے. اس علاقے کا، اس ملک کی حفاظت کرنا یہ ہمارے خون کے اندر شامل ہے. ہم ضرور حفاظت کریں گے. اور آج یہ بات بھی میں کہوں گا کہ اس خطے کو آزاد کرانے کے بعد ہمارے بڑوں نے بغیر کسی شرط کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. ہم آج ان کے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ ہماری محبت ہے.
ہمیں شک کی نظر سے اور شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. ہم مکمل پاکستانی، ہمارے بڑوں نے اس کو آزاد کرایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. یہ دونوں چیزیں انہوں نے بہت بہتر فیصلہ کیا. اس فیصلے کے خلاف ہمارا بالکل کوئی ذہن نہیں ہے، ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا نا. آج اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی ہم سب تیار ہیں اور آپ بھی تیار ہیں. جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے لیے تیار ہے. اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. جہاد کی تیاری کرو ہر مسلمان کے لیے، اور جہاد کے لیے تیار رہنا، جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، جہاد کے لیے تیار رہنا ہے. انشاءاللہ تیار رہو گے. اگر حکومت والے ہمیں بلائے کسی محاذ پر، کسی سرحد پر، ہم جانے کے لیے سارے کے سارے تیار ہیں نا. انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا اس کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ پہلے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے اور اب بھی دے دیں گے. پہلے بھی پاکستان کے لیے جو ہماری قربانیاں ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. اب بھی یہ نوبت آ گئی تو ہم ضرور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے افواج کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے. اصل مسلمان کا صلاح کیا ہے؟ یہ دعا ہے نا. یہ ترغیب ہے، یہ تعلیم ہے. نمازوں کے اندر اور نماز کے بعد نوافل پڑھ کے ملک کی سالمیت کے لیے آپ نے دعا بھی کرنا. انشاءاللہ دعا بھی کرو گے نا. افواج پاکستان کے نام تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. وآخر دعوانا وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جعفر صاحب. السلام علیکم. آج کا یہ عظیم الشان استحکام پاکستان ریلی میں تمام دوستوں کو بحیثیت انجمن تاجران کے نائب صدر ہونے کے ناطے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس